ہمیں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی، ہمیں ان کے اوپر یقین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی متعدد پیشین گوئیاں کی ہیں جو آج سچی ثابت ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا ایمان نہیں بڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تقدیر کو جھٹلانے والے بدبخت پیدا نہیں ہوں گے۔ بتائیے آج کیا نہیں ہوتا؟ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تدبیر کا باب ہے، لیکن تقدیر کا ایمان کہاں گیا؟ تقدیر کے اوپر سے ایمان آج اگر حقیقت پسندی سے تجزیہ کیا جائے تو جو بندہ آج معاشرے میں اسلام پسند نہیں ہے، اللہ کی قسم تقدیر کا منکر ہو چکا ہے۔ تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو انسان چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ تقدیر کا اچھی بری تقدیر، معاذ اللہ، اب کیا کہا جائے، اب یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں، یہ کیسی کیسی نکمی نکارہ باتیں کرتے ہیں اور تقدیر کا کلی طور پہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور پیشین گوئیوں کے باب کے اندر بعض واقعات، یہ تو ایک عمومی بات رسول اللہ نے کی نا، جس طرح بعض شخصیات کا نام لے کے کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے بعد سب سے پہلے میری وہ بیوی مجھے آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ جنہوں نے نہیں سنی، میرے بعد یعنی میں جب فوت ہو جاؤں گا تو سب سے پہلے جو بیوی میرے پاس یعنی دنیا سے واپس بلا لی جائے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اور امہات المومنین بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امہات المومنین میں بڑا معروف تھا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی پمائش کیا کرتے تھے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں یا کسی کے لمبے ہو تو نہیں گئے۔ تو ہم نے کیا دیکھا، حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ حضرت سودا سب سے پہلے فوت ہوں گی۔ لیکن جب زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا تو ہمیں سمجھ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لمبے ہاتھ کا مطلب کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا میرے پاس سب سے پہلے وہ بیوی آئے گی جو اپنے ہاتھوں کو کھول کر انفاق فی سبیل اللہ سب سے زیادہ کرتی ہوگی، جس کے ہاتھ دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوں گے، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ عطا کرنے میں لمبے ہوں گے۔ کہا زینب فوت ہوئی تو ہمیں سمجھ آ گئی، اوہو اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ سخی ہوگی وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گی۔ اور حضرت فاطمہ کا مشہور واقعہ، غیر معروف بھی نہیں ہے، آپ سب کو یہ واقعہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، رونا شروع کر دیا، پھر ایک بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ ماں عائشہ نے پوچھا بیٹی یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا باپ کا راز کبھی نہیں کھولوں گی، دنیا سے چلے گئے۔ تو ماں عائشہ نے کہا ہے میری بیٹی اب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب بتا دو کہ کیا معاملہ ہے۔ تو کہا اس وقت میرے ابا جان نے مجھے کہا تھا میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور میں تجھے ایک بات بتلاؤں، جب آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ فلسفے کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ بیٹی فاطمہ تو باپ کی جدائی میں رو رہی ہے، اگر دنیا ہی میں ملنا ہوتا اسی دنیا میں تو بیٹی سے نہ ملتے، ابو بکر عمر سے نہ ملتے۔ 400 سال بعد ایک بندہ اٹھا، اس نے دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے جی بالمشافہ۔ اس کے بعد یہ صوفیاء کا اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ یہاں پہ حضرت فاطمہ زارو کتار رو رہی ہیں کہ میرے باپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا بابا نے فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے آن کے ملے گی، اور پھر یہ بھی کہا تھا جب میں غم کی شدت میں مبتلا ہو گئی تو مجھے کہا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ کہا میں ہنسنا شروع ہوگی، مسکرانا شروع ہوگی خوشی سے۔ حضرت فاطمہ 6 ماہ بھی رسول اللہ کی جدائی کے غم کو برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ یہ پیشین گوئیوں کے باب اس قدر طویل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایک بات بھی اگر مان لی جائے تو ایمان مستحکم پکا پختہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم
اگر ایمان کی خواہش کرنے والے ہوں تو پکا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے. ایمانداری سے بتلائیے وہ مفلوق الحال اس وقت کی قوم یہ سوچ سکتی تھی ہم مصر کو فتح کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مصر کو فتح کرنے کی پیشین گوئی نہیں تھی کی، بلکہ آداب بھی بتلا دیے. کیا کہا؟ ان قریب تم مصریوں کے اوپر غالب آ جاؤ گے اور مصر کو فتح کر لو گے. میرے صحابہ یاد رکھنا، جب تم مصریوں کو فتح کرو تو ان کے ساتھ تمہارے نبی کی رشتہ داری بھی ہے اور وہ تمہارے ذمہ بھی ہیں. ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قوموں کے بارے میں وصیت کی اور مصریوں کے ساتھ خاص وصیت کی کہ میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے. میرے بھائیوں، صلہ رحمی کو بھول جانے والوں، ایمانداری سے ذرا اس ایک جملے کے اوپر ہی غور کر لو. میری مصریوں سے رشتہ داری ہے. کون سی رشتہ داری ہے بتائیے؟ محدثین نے لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ہاجرہ کا ذکر کیا جو مصر سے آئی تھی اور باپ ابراہیم سے بیاہی گئی، اس رشتہ داری کا ذکر کیا. یا دوسری رشتہ داری کون سی تھی؟ ماریا قبطیہ مصر سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دونوں رشتوں کو دیکھیے، دونوں رشتوں کے اوپر غور کیجئے. کون سے رشتے ہیں؟ سسرالی رشتے ہیں، سسرالی رشتہ داری ہے. آج سسرالی رشتہ داری بیوی پاؤں کی جوتی ہے.